عزیز طلبہ و طالبات، آداب۔ میں نثار شہید کالج سے جہانزیب الفت، آپ کا معلم اردو، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رموز و اوقاف، یعنی پنکچویشنز۔ رموز و اوقاف یا انگریزی میں پنکچویشنز۔ طلبہ و طالبات، رموز رمز کی جمع ہے، رمز، اور رمز کہتے ہیں اشارے کو، کنایے کو، علامت کو، سائن کو کہتے ہیں، آئیڈینٹی، شناخت کو کہتے ہیں، پہچان کو کہتے ہیں۔ رموز یعنی رمز کی جمع ہے، اور رمز کہتے ہیں اشارے کو۔ رموز یعنی اشارات۔ طلبہ و طالبات، اردو زبان میں اردو حروف تہجی یعنی الف، ب، ت، پ کے علاوہ بھی کچھ علامات، نشانات، سائنز استعمال ہوتے ہیں جس کو رموز کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان، اور اس طرح بہت سارے نشانات، یہ نشان، یہ نشان، یہ نشان۔ تو ان اشارات کو، ان علامات کو رموز کہا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، اوقاف وقف کی جمع ہے، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا، سٹاپ۔ طلبہ و طالبات، اردو زبان میں یا پھر دیگر زبانوں میں رموز و اوقاف کا استعمال، پنکچویشن کا استعمال اس لیے ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا رک جائے، ٹھہر جائے۔ جیسے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں بھی کچھ چند مخصوص رموز ہے، رموز و اوقاف ہے، ایسے اشارات و علامات ہے جہاں پر رکنا، ٹھہرنا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، زبان کی لرزش کی حرکات و سکنات ضروری ہوتی ہے۔ طلبہ و طالبات، آج کے اس کلاس میں ہمارے تدریسی مقاصد یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہے۔ طلبہ و طالبات، اردو میں استعمال ہونے والے تمام بنیادی علامات وقف کو پہچان سکیں۔ سب سے اول تو ہم ان علامات کو پہچانیں گے، ان علامات کو پہچانیں گے۔ ان کے نام کیا کیا ہے، یہ کب استعمال ہوتے ہیں، کن علامات پر رکنا، ٹھہرنا ضروری ہے۔ طلبہ و طالبات، جملوں میں ان علامات کے درست مقام اور ضرورت کا تعین کرنا سیکھیں گے۔ ان علامات کا، ان اشارات کا، ان رموز کا جملوں، پیراگراف، مضامین، انشائیوں کے اندر کس مقام پر لگانا ضروری ہے، اور کون سا اشارہ یا کون سی علامت کس جگہ پر لگانی ہے، یہ سیکھیں گے۔ اصول و ضوابط و شرائط سیکھیں گے۔ تحریر میں ٹھہراؤ اور معنی کی وضاحت کے لیے رموز و اوقاف کی اہمیت سمجھیں گے، یعنی کن اشارات پر ٹھہراؤ ضروری ہے اور کن رموز و اوقاف کی کیا کیا اہمیت ہے، کیا کیا افادیت ہے، کیوں ضروری ہے، کیوں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مختلف علامات جیسے کہ سکتہ اور وقفہ کے درمیان کچھ علامات جو ایک دوسرے کے سے ملتے جلتے ہیں، قریب تر ہے، ان میں تمیز سیکھیں گے، توپیر سیکھیں گے، فرق سیکھیں گے، ڈفرنس۔ شروع کرتے ہیں طلبہ و طالبات۔
رموز و اوقاف میں یعنی پنکچویشنز میں اردو زبان میں سب سے پہلے نمبر پر سکتہ، سکتہ یعنی یہ والی علامت، انگریزی میں یو لکھا جاتا ہے، یو چھوٹے سے دال کی مانند دال۔ مختصر ترین وقفہ جہاں تھوڑی دیر رکنا ہو۔ طلبہ و طالبات، یہ علامت آپ کے سامنے ہے، یہ علامت، اسے سکتہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں کاما۔ اور یہ کہاں پہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ مختصر ترین جملے میں مختصر ترین وقفے کے لیے جہاں پر تھوڑی دیر رکنا ضروری ہو۔ مثال کو دیکھتے ہیں، قلم دوات اور کاغذ میز پر رکھ دو۔ طلبہ و طالبات، یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نشان، یہ سکتہ ہے، کاما، انگریزی میں کاما، اردو میں سکتہ۔ اس جملے کو میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، اس کا استعمال کیوں ہے؟ ہم نے اس نقطے پر، اس اشارے پر، اس سکتے پر، اس کامے پر ٹھہرنا ہے بوقت بلند خوانی کے۔ جب ہم اس جملے کی ریڈنگ کرتے ہیں، ہم نے اس جملے پر رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، ہلکا سا وقفہ کرنا ہے۔ قلم دوات اور کاغذ میز پر رکھ دو۔ غور سے سنیں اس جملے کو، میں سکتے کی علامت پر ہلکا سا وقفہ لوں گا، ٹھہراؤ اس جملے میں آئے گا، غور سے سنیں۔ قلم دوات اور کاغذ میز پر رکھ دو۔ طلبہ و طالبات، قلم کے بعد میں نے ہلکا سا تھوڑا سا وقفہ لیا بوقت کہ میں اس جملے کی ادائیگی کر رہا تھا۔ پڑھتے ہیں رابطے کے لیے، کالن، انگریزی میں کالن، کسی بات کی وضاحت یا قول سے پہلے رابطہ یعنی یہ والی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثال، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچائی نجات دیتی ہے۔ آپ اس نشان کو دیکھیں، علامت کو، اسے رابطہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں کالن کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی بات یا کسی قول کی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تفصیلیہ، یعنی یہ علامت۔ یہ علامت کب استعمال ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کی فہرست یا تفصیل بتانی ہو، لسٹ آف کنٹینٹس اگر ہمیں بیان کرنے ہو تو یہ والی علامت یا یہ والی رمز استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ، پاکستان کے بڑے شہر درج ذیل ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور وغیرہ۔ پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہے، پاکستان کے مشہور شخصیات کے نام درج ذیل ہے، نشان حیدر پانے والے شہید بہادر سپاہیوں کے نام درج ذیل ہے۔ جب ہم کسی چیز کی فہرست یا تفصیل بتاتے ہیں تو تب آخر میں یہ علامت استعمال کرتے ہیں، یہ علامت، اور اسے تفصیلیہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اس کے بعد ختمہ، ختمہ، ختمہ یعنی فل سٹاپ، ختمہ۔ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، انگریزی میں بھی فل سٹاپ کا، جب بھی جملہ کامن سادہ جملہ ختم ہو تب ختمہ یا فل سٹاپ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم سب محنت کریں گے، اب آخر میں یہ نشان
آپ کے سامنے ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں ختمہ ڈاٹ کی شکل میں ہوتا ہے اور اردو میں تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے، مائنس کی شکل میں، منفی کی شکل میں، کچھ یوں ہوتا ہے، ایسے تھوڑا سا چھوٹا سا ایسے۔ یہ انگریزی میں آپ ایسے استعمال کریں، اردو میں آپ یوں استعمال کریں۔ اس کے بعد استفہامیہ علامت یا اشارہ یا رمز یا سوالیہ نشان۔ جب کوئی بات یا سوال پوچھی جائے، مثلاً آپ کا نام کیا ہے، آپ کو پاکستان سے کتنی محبت ہے، آپ دنیا کے کس ملک کی سیر کرنا پسند کریں گے، نظام شمسی میں کل کتنے سیارے ہیں، یعنی سوال کے آخر میں سوالیہ نشان کویسچن مارک استعمال ہوتا ہے، اور یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عموماً بچوں کی کاپیوں کے چیکنگ کے دوران جو سب سے زیادہ پائی جانے والی غلطی کہ بچے اس علامت کا استعمال نہیں کرتے، اس سوالیہ نشان کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، یہ اردو زبان کا حصہ ہے، اسے اگنور، نظر انداز مت کریں۔ جب بھی سوالیہ جملہ لکھ کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور لگائیں۔ اردو میں ایسے لگائیں اور انگریزی میں ایسے لگائیں، ایسے انگریزی کا، یہ اردو کا، یہ نشان۔ طلبہ و طالبات، اس کے بعد ہے فجائیہ علامت یا ندائیہ علامت۔ یہ علامت ایک عموداً لکیر ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ، اسے کہتے ہیں فجائیہ علامت یا ندائیہ علامت۔ انگریزی میں سائن آف ایکسکلیمیشن، ایکسکلیمیٹری مارک۔ جب ہم کوئی ایکسکلیمیٹری سنٹینس بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں انگریزی میں ایکسکلیمیٹری سنٹینس، آخر میں ایکسکلیمیٹری مارکس یوز ہوتا ہے۔ ایکسکلیمیٹری یا فجائیہ جملے وہ ہوتے ہیں جو جذبات، پکار، حیرت، خوف، ڈر، خوشی، غم کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً واہ کیا خوبصورت منظر ہے، اس علامت کو دیکھیے، واہ کے بعد یہ علامت، اسے کہتے ہیں علامت ندائیہ یا پھر علامت فجائیہ، ایکسکلیمیٹری مارک، سائن آف ایکسکلیمیشن۔ اور یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب جملے میں جذبات کا ذکر ہو، پکار کا ذکر ہو، ارے او، ابے او، ادھر آ، حیرت کا ذکر ہو، ڈر و خوف اور خوشی اور غم کا ذکر ہو، حد سے زیادہ جذبات، ایموشنز، ایکسکلیمیشن جس جملے میں ہو، آخر میں یہ علامت۔ انگریزی میں بھی ایسا ہی ہے، اردو میں بھی ایسا ہی ہے۔ واوین یا یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، انورٹڈ کاماس، جب ہم کسی کا قول یعنی کسی کی کہی ہوئی بات یا کوئی اقتباس، کسی کی کہی ہوئی کوئی پیراگراف جو کا تو مطلب بغیر کسی چینجز کے، بغیر کسی ترمیم و تبدیلی کے ہو بہو لکھتے ہیں، یعنی استاد نے کوئی بات کہی، استاد نے بات کہی کہ وقت کی قدر کرو، اب آپ وہ استاد کی کہی ہوئی بات اپنے گھر میں اپنے والدین کو بتا رہے ہو کہ آج ہمارے استاد نے کہا وقت کی قدر کرو، یعنی کسی کی کہی ہوئی بات ہو بہو نقل کرنا، لکھنا،
بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی چینجز کے، تو اس کہی ہوئی بات کو ہم نے انورٹڈ کاماس کے اندر لکھنا ہے، یعنی واوین کے اندر لکھنا ہے۔ واوین مطلب کسی مشہور شخص کا کوئی قول ہے، وہ تو ہم ہو بہو لکھیں گے بغیر کسی چینجز کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بات ہے، یعنی حدیث شریف ہے، اس میں تو ہم ترمیم نہیں کر سکتے، کمی بیشی نہیں کر سکتے، خود سے کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو جیسے پیارے نبی کی کہی ہوئی بات ہے ویسے ہی ہم نے لکھنی ہے، بیان کرنی ہے، تو ہم اس کو انورٹڈ کاماس کے اندر لکھیں گے۔ یہاں پہ وہ جملہ آئے گا، یا قرآن مجید کے کسی آیت کریمہ کا ترجمہ لکھنا ہے، انورٹڈ کاماس کے اندر لکھیں گے ہم۔ طلبہ و طالبات، اس کے بعد ایک قوسین۔ قوسین یعنی اسمال بریکٹس، اسمال بریکٹس، یہ والی علامت، یہ قوسین، اسمال بریکٹس ریاضی میں، میتھمیٹکس میں، الجبرا میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اردو زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی انورٹڈ کاماس قوسین کا یعنی انورٹڈ کاماس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب جملے میں اضافی معلومات دینی ہو، اور ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، یہ بہت اہم بات اس 9 نمبر رمز کے ساتھ، علامت کے ساتھ جڑی ہے، اس علامت کے ساتھ، کہ جس جملے میں قوسین کا استعمال ہو اس جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ مثلا علامہ اقبال یعنی شاعر مشرق سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس کو دیکھیں ذرا، شاعر مشرق کو قوسین کے اندر لکھا گیا ہے، انورٹڈ کاماس کے اندر۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے یہاں پہ قوسین کے استعمال کا؟ یہاں پہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ اضافی معلومات کے لیے، ایکسٹرا انفارمیشن کے لیے، ایکسٹرا انفو کے لیے۔ اب یہاں پہ ہم نے جملہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال، اور ہم نے علامہ اقبال یہ جو لفظ ہے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو کہ علامہ اقبال یعنی کون؟ علامہ اقبال یعنی شاعر مشرق سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ طلبہ و طالبات، قوسین اضافی معلومات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والی علامت، اور اس کے اندر جب ہمیں جملے میں کسی لفظ کی، کسی اصطلاح کی تشریح کرنی ہو، ہم قوسین کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسے جملے کو جملہ معترضہ، اب یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے کیونکہ اس میں قوسین کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے اندر تشریح ہو رہی ہے، وضاحت ہو رہی ہے، پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے خط، یہ والی علامت۔ طلبہ و طالبات، جملہ معترضہ یا مزید وضاحت کے لیے خط کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ لڑکا جو کل آیا تھا میرا بھائی ہے، یعنی اس خط کا استعمال بھی اس انورٹڈ کاماس کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، بہت کم۔ جو کوئی بہت بڑا ادیب یا افسانہ نگار یا ناول نگار یا کوئی انشاء پرداز کوئی انشائیہ لکھ رہا ہو، افسانہ نگار افسانہ لکھ رہا ہو، یا کوئی ناول نگار کوئی ناول لکھ رہا ہو، تب وہ ان خطوط کا استعمال کرتا ہے، بمثل جملہ معترضہ کے یا مزید وضاحت کے لیے۔ طلبہ و طالبات، آج ہم نے رموز و اوقاف یعنی اردو زبان میں استعمال ہونے والے اشاروں کے بارے میں پڑھا، جس میں کہ وقفہ اور وقفہ، سکتہ،
सवालिया निशान, फिजाइया या निदाइया अलामत, कौसैन, वावेन वग़ैरह को पढ़ा। अब हम एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि आज के इस क्लास में हमने जो पढ़ा, यानी रम्ज़ और इशारात व अलामात को और औकाफ़ यानी कहाँ कहाँ पे ठहरना ज़रूरी है। अब एक मुख्तसर जायज़ा है। पहले सवाल को देखते हैं, क्या आप कल कॉलेज आएंगे? इस जुमले को देखते हैं। ये इस्तिफ़हामिया जुमला है, यानी सवालिया जुमला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस जुमले में हमने पढ़ा, जिस जुमले में सवाल हो या कोई बात पूछी जाए, उस जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। और सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान, और सवालिया निशान आपने इसमें से ढूंढना है। मैं इशारा देता हूँ, क्या ये है, या फिर ये अलामत है, या फिर ये अलामत है। इन तीनों में से कोई एक अलामत इस ब्रैकेट के अंदर लगानी है आपने। सोचे इस पे। दूसरे मिसाल को देखते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत के क्या कहने। सुबहान अल्लाह, इस लफ्ज़ को देखिए। इस जुमले में जज्बात का, हद से ज़्यादा खुशी का, एक्साइटमेंट का ज़िक्र हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि जिस जुमले में हद से ज़्यादा जज्बात, यानी हद से ज़्यादा खुशी, हद से ज़्यादा डर, खौफ, हद से ज़्यादा गम और गुस्सा आए, उस जुमले को फ़िजाइया जुमले कहा जाता है। और फ़िजाइया अलामत या तो ये है, या तो ये है, और या तो ये है। इनमें से कोई एक अलामत यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर लगा देनी है आपने। और अगर जुमला आपने लिखना है कापी में, तो फिर ये ब्रैकेट नहीं आएगा। ये ब्रैकेट तो आसानी के लिए कि इसके अंदर आपने क्या लगाना है आपने। तीसरी मिसाल, अम्मी ने कहा हमेशा सच बोलो। अम्मी ने कहा हमेशा सच बोलो। हमने कहा था कि किसी की कही हुई बात को हूबहू नकल करके लिख देना, उसे किन अलामात में, या तो इसमें बंद किया जाता है या तो फिर इसमें बंद किया जाता है। अभी फैसला आपने करना है। यहाँ पे और यहाँ पे लगा देने हैं, या तो ये वाली या तो ये वाली। आम, सेब, ये लफ्ज़ सेब है, सेब, एप्पल्स। आम, सेब और केले लजीज फल है। ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने क्या लगाना है। आम, सेब और केले लजीज फल है। इस जुमले में मैंने वक्फ़ा लिया, हल्का सा ठहराव आया। एक बार फिर से सुने। आम, सैलाब और आम, सेब और केले लजीज फल है। तो जिस जुमले में वक्फ़ा लिया जाए, उसमें या तो ये आता है, या तो फिर ये अलामत आता है, और या तो फिर ये आता है। कौन सी अलामत इसमें है आनी है, यहाँ पे लगा देनी है आपने। तलबा तालिबात, आखिरी जुमला है, कामयाबी, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। इंतहाई गहरा, मोटिवेशन से भरा, पुरअसर जुमला। बेशक मेहनत कामयाबी की कुंजी है। अब इस जुमले के आखिर में जो ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या लगाना ज़रूरी है। पढ़े गए उसूल व ज़वाबित के मुताबिक कि जब जुमला ख़त्म हो जाए तो उस पे या तो सवालिया निशाना आता है, या तो ये फुल स्टॉप आता है, या तो फ़िजाइया या निदाइया अलामत इस्तेमाल होता है। इन तीनों में से कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, आपने उठा के इधर लिख लेनी है। तलबा तालिबात, ये 5 जुमले आपने इन अलामात का इस्तेमाल करके लिख लेने हैं आपने अपनी कापी में। और पीर के दिन आपकी कापियाँ मुअल्लिम उर्दू के पास जमा होके चेक होगी। आपकी समातों का
بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خوش رہے، آباد رہے، اللہ آپ سب کی دلی دعائیں پوری کرے، دلی مرادیں پوری کرے۔